اوہ احسان فراموش، ابھی تک کانا تیار نہیں ہوا، تمہارے ہاتھ جلدی کیوں نہیں چلتے ہیں؟ کھانے کے لیے تو ہاتھ بہت جلد کام کرتے ہیں، اور رونا دھونا ہو تو اس میں تو تم بہت تیز ہو۔ رامین کی چاچی کے چہرے پر ہمیشہ غصے اور حقارت رہتی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی چیخی۔ رامین نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھیں فرش کی طرف مرکوز تھی۔ بس چاچی، 2 منٹ اور، بس بنا رہی ہوں۔ اس کی آواز دبی ہوئی اور کانپتی ہوئی تھی۔ چاچی نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کا بازو مروڑا۔ 2 منٹ؟ صبح سے یہاں کھڑی ہو، تم اس گھر پر بوجھ ہو، ہمارے سر کا بوجھ۔ یتیم ہو کر یہاں پناہ لی ہے، ذرا سی بھی شرم نہیں تمہیں؟ ناشکری کہے گی، ہمارا کاکر ہمارا کام بھی وقت پر نہیں کرتی۔ رامین کے منہ سے تکلیف سے ہلکی سی چیخ نکلے ہی تھی۔ بازو پر بننے والے سرخ نشانات اس کی اذیت کی گواہی دے رہے تھے، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کی خاموشی چاچی کی غصہ بڑھا رہی تھی۔ چاچی نے اس کے ہاتھ سے چمچہ چھین کر اسے زور سے ایک طرف دھکیلا۔ رامین دیوار سے جا ٹکرائی، مگر وہ پھر بھی نہیں بولی۔ وہ جانتی تھی کہ جواب دینا مزید بڑی مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس نے بس ایک بار اپنی نم آنکھیں اوپر اٹھائی اور پھر فوراً نیچے کر لی۔ وہ یہ کام روز کرتی تھی اور روز یہی الفاظ سنتی تھی۔ وہ اس کے لیے عادی ہو چکا تھا، لیکن ہر بار یہ الفاظ اس کے دل پر ایک نئے زخم کی طرح لگتے تھے۔ چند منٹ بعد جب سالن تیار ہو گیا، اس نے جلدی سے روٹیاں تیار کی اور تالیوں میں کھانا لگا کر باہر لے گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر چاچی اور گھر کے دیگر افراد کھانے میں مصروف تھے، اور رامین کچن کے ایک کونے میں کھڑی ان کے اشاروں کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران بھی طعنوں کا سلسلہ نہ تھما۔ کبھی نمک کم ہونے کا بہانہ، کبھی روٹی کے کچے ہونے کا طعنہ۔ رامین سب سہتی رہی۔ اس کے دل میں ایک گہری خلش تھی کہ آخر اس کا قصور کیا ہے؟ کیا یتیم ہونا اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اسے ہر روز اتنی ذلت اٹھانی پڑتی ہے؟ کام ختم کر کے جب وہ آخرکار اپنے چھوٹے سے کمرے میں آئی تو دروازہ بند کرتے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لی اور سسکیوں کے درمیان خود سے سوال کرنے لگی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں سکون سے جی سکوں؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر کیوں مجھے ہر قدم پر ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے؟ کیوں ہر کوئی مجھے صرف ایک بوجھ سمجھتا ہے؟ کیا دنیا میں یتیموں کی کوئی جگہ نہیں؟ کمرے میں سناٹا تھا سوائے اس کی سسکیوں کے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا اور وہ اٹھی، وضو کیا اور جائے نماز بچھا لی۔ اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھتے ہی اس کا سارا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ نماز میں اس نے اپنی تکلیف، اپنی تنہائی اور اپنے دل کا سارا حال اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ نماز کے بعد وہ کافی دیر تک مصلی پر بیٹھی رہی۔ کچھ سکون اس کے دل میں اتر آیا تھا۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی نمی کچھ خشک ہوئی، مگر دل کی اداسی بدستور باقی تھی۔ آہستہ سے اٹھ کر وہ اپنے بستر کی طرف بڑھی۔ پرانا خستہ حال بستر اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ اس پر لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چھت کو گھورتے ہوئے وہ دوبارہ انہی تلخ یادوں اور مستقبل کے خدشات میں کھو گئی۔ اس کی زندگی کا ہر دن اسی طرح گزرتا تھا، ایک طویل تھکا دینے والا، جس کا کوئی اختتام اسے نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے ایک گہری آہ بھری اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شاید خوابوں میں ہی اسے وہ سکون مل سکے جو حقیقت میں اس سے چھین لیا گیا تھا۔ صبح کا وقت ہمیشہ ہی رامین کے لیے بھاگ دوڑ کا ہوتا تھا۔ برتن دھونا، گھر کی صفائی کرنا، ناشتہ بنانا اور پھر پورے گھر کو سمیٹنا۔ وہ مشین کی طرح کام کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تھک چکے تھے، مگر اسے تھکنے کی اجازت نہیں تھی۔ چاچی کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی، جو ہمیشہ اسے کسی طوفان کی آمد کا پیغام لگتی تھی۔ چاچی نے باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی ایک طنزانہ نظر رامین پر ڈالی۔ سنو رامین، آج شام ہم سب ایک بڑی شادی میں جا رہے ہیں۔
گھر کے تمام لوگ تیار ہو کر نکلیں گے، تم گھر پر اکیلی رہو گی، اس لیے خیال رکھنا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، اور ہاں، واپس آ کر میں دیکھوں گی کہ گھر چمک رہا ہو، ورنہ خیر نہیں۔ رامین کے دل میں ایک خواہش جاگی، وہ بھی تو انسان ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی نئے کپڑے پہنے، بن سنور کر کہیں جائے۔ ہنس سے بولے، اس نے ہمت کر کے دبی آواز میں کہا، چاچی کیا میں بھی چل سکتی ہوں؟ بہت دن ہو گئے ہیں میں گھر سے باہر نہیں۔ لیکن اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ چچی کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ تم اس گھر میں مالکن نہیں، ملازمہ بن کر رہو تو بہتر ہے۔ تم جیسی یتیم لڑکیوں کا شادیوں میں کیا کام؟ وہاں جا کر لوگوں کی نظروں میں آنا چاہتی ہو؟ گھر بیٹھو اور اپنی اوقات یاد رکھو۔ چاچی کے ان الفاظ نے رامین کے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ بحث کرنا صرف اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا اور جی بہتر ہے کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ شام ڈھلتے ہی گھر میں رونق بڑھ گئی۔ چاچی، کزن اور گھر کے باقی لوگ تیار ہو کر گھر سے نکل گئے۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ رامین نے گھر کے دروازے کو اندر سے گھنڈی لگائی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تنہائی اسے کاٹنے کو دھوڑتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی قسمت میں صرف یہی چار دیواریاں کیوں لکھی ہے۔ رات کا پہر تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 12 سے 1 بجے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گھر کے صحن میں ایک ویرانی سی تھی۔ رامین اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اچانک کڑکڑاہٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی صحن کی دیوار پھلانگ لگا کر اندر گرا ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہوش اڑ گئے۔ یا اللہ، کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ اس نے کانپتے ہوئے خود کو سنبھالا اور وہ ڈرتے ڈرتے باہر صحن کی طرف بڑھی۔ چاند کی ہلکی روشنی میں اسے ایک سایہ نظر آیا جو زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ وہ قریب پہنچی تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہاں ایک نوجوان پڑا تھا جس نے چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا اور اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اس کے جسم سے خون رس رہا تھا۔ شش! شور مت مچانا لڑکی، میں زخمی ہوں، میری مدد کرو۔ اس نوجوان کی آواز میں درد تھا مگر ایک عجیب سی کشش بھی تھی۔ رامین کا خوف آہستہ آہستہ ہمدردی میں بدلنے لگا۔ وہ یتیم تھی، تنہا تھی، اسے درد کی پہچان تھی۔ اس نے ہمت جمع کی، اپنی کمر میں اس کے بازو ڈالے اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کا جسم بھاری تھا لیکن پتہ نہیں اس وقت رامین میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اس کے اوپر گری تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہوئی۔ اس نوجوان کی سانسیں، اس کی قربت، رامین نے پہلی بار اپنی زندگی میں کچھ محسوس کیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً اپنی چادر سنبھالی اور اس کے زخموں کو دیکھنے لگی۔ وہ واقعی بری طرح زخمی تھا۔ رامین پانی لائی، پرانی چادریں پھاڑ کر پٹیاں بنائی۔ اس کے ہاتھ اس کے زخموں پر کام کرتے ہوئے کانپ رہے تھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کیوں زخمی ہے، مگر اس لمحے وہ صرف ایک انسان تھی جو دوسرے انسان کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط سے اس کے زخم صاف کیے اور مرہم لگائی۔ درد کے مارے وہ نوجوان کبھی کبھی کراہ اٹھا اور رامین کے دل میں اس کے لیے رحم امڈ آتا۔ جب زخم صاف ہو گئے تو اس نے باورچی خانے سے کچھ کھانا نکالا اور اپنے کمرے میں آئی۔ یہ لے، کھانا کھا لے، رامین نے نہایت نرمی سے تھالی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ نوجوان بیڈ پر نڈھال پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے ایک نظر رامین کے سادہ مگر پرکشش چہرے پر ڈالی اور آہستہ سے بڑبڑایا، پانی۔ رامین کی نظر جب سائڈ ٹیبل پر پڑی تو دیکھا کہ پانی کی بوتل خالی ہو چکی ہے۔ آپ کھانا کھائے، میں ابھی پانی لے کر آتی ہوں، وہ کہہ کر فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچن سے پانی کا گلاس بھر کر جیسے ہی وہ واپس کمرے کی طرف بڑھی، اچانک پورے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ وہ سنبھلتے ہوئے دیواروں کو ٹٹولتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا
مگر وہ جانتی تھی کہ وہ وہی بیڈ پر موجود ہے۔ لائٹ چلی گئی ہے، لگتا ہے اب آپ کو اسی اندھیرے میں ہی رہنا پڑے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندھیرے میں ہی سنبھل کر اس کے پاس بیٹھ کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے ہاتھ کو تھام کر پانی کا گلاس اس کی گرفت میں دیا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو چھوا، رامین کے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اندھیرے کی آڑ میں اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ جو بھی تھا، یہ شخص یقیناً کوئی محنت کش یا عام مزدور نہیں تھا، تبھی تو اس کے ہاتھ اتنے ملائم اور جلد اتنی نرم تھی۔ معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، وہ درد بھری آواز میں بولا۔ رامین نے فوراً جواب دیا، نہیں نہیں، آپ نے تنگ کہاں کیا، بلکہ اچھا ہی ہوا کہ آپ ہمارے گھر کی طرف آ گرے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ساتھ والے گھر میں چلے جاتے تو یقیناً وہ لوگ آپ کو زخمی حالت میں پولیس کے حوالے کر دیتے، یا شاید آپ کو چور سمجھ کر مار ہی دیتے، لیکن آپ چور تو ہے نہیں۔ رامین کے اس معصومانہ سوال پر مقابل کا نوجوان گویا ہوا، نہیں، ہرگز نہیں، میں ملک سے باہر رہتا ہوں اور کچھ مہینے پہلے ہی یہاں واپس آیا ہوں۔ یہاں میں اپنے بزنس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کچھ حاسد لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ میں ترقی کروں۔ وہی لوگ مجھ پر حملے کروا رہے ہیں تاکہ مجھے راستے سے ہٹا سکے۔ اوہ، تو پھر آپ کو پولیس کیس کرنا چاہیے، رامین نے مشورہ دیا۔ وہ نوجوان کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میں ان سب جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا، میں یہ سب اپنے طریقے سے ہی حل کرنا جانتا ہوں۔ اس نے خالی پلیٹ رامین کے سامنے کر دی۔ رامین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پلیٹ اپنے ہاتھ میں لی۔ نوجوان کے ہاتھ کا لمس اس کے دل میں ایک نئی ہلچل پیدا کر گیا تھا۔ رامین خاموشی سے پلیٹ لے کر اٹھی۔ آپ یہی بیڈ پر آرام کریں، میں صوفے پر سو جاؤں گی، وہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے پیچھے نوجوان کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی، جسے اندھیرے نے چھپا لیا تھا اور رامین اسے دیکھ نہ سکی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی رامین کی آنکھ کھل گئی۔ گھر میں چاچی کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی بیڈ کی طرف نظر دوڑائی، بیڈ خالی تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، مگر اسی لمحے چاچی کی تیز آواز گونجی، رامین، سوتی رہے گی کیا؟ اٹھ جاؤ اور ناشتہ تیار کر۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں اسے ایک کاغذ کا پرزہ نظر آیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور بیڈ کی طرف بھاگی۔ اس نے کھامتے ہاتھوں سے وہ چٹھی اٹھائی۔ اس پر لکھا تھا، سویٹ گرل، تم نے تو میرا دل جیت لیا، تمہیں اپنی وائف بناؤں گا، میرے خوبصورت بچوں کی ماں بنو گی۔ یہ الفاظ پڑھ کر اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی اور وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے چٹھی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تبھی چاچی کی آواز آئی، ارے کہاں کڑی ہے، ناشتہ نہیں بنانا کیا؟ وہ چٹھی چھپا کر کچن میں مصروف ہو گئی۔ پورا دن کام اور چاچی کے تانوں میں گزرا، مگر اس کا دل اس چٹھی میں کھویا ہوا تھا۔ رات کو جب وہ تھک ہار کر اپنے کمرے میں آئی تو وہ چٹھی نکال کر بار بار پڑھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک شرمگین مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کاغذ کو دیکھتی ہوئی سو گئی۔ اسے خبر نہ تھی کہ یہ ایک چھوٹی سی چٹھی اس کی زندگی میں کتنے طوفان لانے والی ہے۔ وہ تو بس اس حسین لمحوں میں جی رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک نئی امید پیدا ہو چکی تھی، ایک ایسی محبت کی امید جو شاید اس کے مقدر میں نہیں تھی، مگر وہ اس خواب کو حقیقت مان کر جی رہی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ رامین، وہ اپنے گھر والوں کے رویوں میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ وہ لوگ جب اسے دیکھتے، ان کی نظریں فوراً ہٹ جاتی اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اچانک خاموش ہو جاتے۔ رامین کے دل میں یہ سوال تھا کہ آخر وہ لوگ اس سے کیا چھپا رہے ہیں؟ جب بھی وہ پوچھنے کی کوشش کرتی، اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا جاتا۔ اس پر ستم یہ کہ اس کی چاچی کا رویہ دن بدن بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ ہر لمحہ اسے تانے، ہر بات پر تنقید، گویا وہ اس گھر میں بوجھ نہیں، کوئی سزا کاٹی جا رہی تھی۔ انہی دنوں رامین اپنی طبیعت میں غیر معمولی تبدیلی محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے ہر وقت غنودگی سی رہتی۔ شدید کمزوری نے اس کے قدموں کو لڑکھڑا دیا تھا اور آئے دن چکر آنے سے اس کی دنیا گھوم جاتی تھی۔ وہ سوچتی کہ شاید یہ بھوک اور دن بھر کی تھکان کا نتیجہ ہے۔
مگر یہ تکلیفیں بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک صبح جب وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا سر چکرایا اور وہ برتنوں سمیت فرش پر بے سدھ ہو کر گر گئی۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو بیڈ پر پایا۔ چاچی کمرے میں موجود تھی مگر اس کے چہرے پر ہمدردی نہیں بلکہ ایک عجیب سی خفگی تھی۔ ڈاکٹر چیک اپ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر بعد سنجیدگی سے رپورٹ بند کی اور گھر والوں کی طرف رخ کیا۔ مبارک ہو، یہ حاملہ ہے۔ اس ایک جملے نے کمرے کا ماحول بدل کے رکھ دیا۔ چاچی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی اس نے رامین پر ہاتھ اٹھا دیا۔ کم بخت، بے شرم، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ یہ کیا کیا ہے تو نے؟ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اپنا؟ بول۔ چاچی نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور زمین پر پٹخ دیا۔ رامین روتے ہوئے اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی مگر کسی کو اس کے آنسوؤں کا یقین نہیں تھا۔ چاچی بھی وہاں آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں بھی غصہ اور شرمندگی کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ اسے مارنے پیٹنے لگے۔ گھر میں قیامت سی برپا تھی۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ رامین کی زندگی کا وہ سچ جو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی آج اس کے گلے کا پھندا بن چکا تھا۔ اسی دوران اچانک گھر کے باہر گاڑیوں کی لمبی قطار آ کر رکی۔ ٹائروں کے چرچرانے اور دروازے کھلنے کی آواز سے گھر کے اندر موجود سب لوگ ایک لمحے کے لیے جم گئے۔ باہر سے کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور ایک پروکھار مگر غصے سے بھرا ہوا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے انیک گارڈز تھے۔ کمرے میں موجود ہر شخص، خاص طور پر چاچا، یہ منظر دیکھ کر سکے ہو گئے۔ چاچا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ خوف سے بری طرح کانپنے لگے۔ سب کی نظریں ایک دوسرے پر حیرت اور خوف سے اٹھی مگر اس آنے والے کی نظریں صرف رامین پر تھی جو فرش پر نڈال پڑی تھی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ ہر کسی کے دل کی دھڑکنیں سنی جا سکتی تھی۔ چاچا کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ کس نے مارا اسے؟ سائم کے لہجے میں سرد مہریں تھی۔ وہ جھک کر رامین کے چہرے پر موجود زخم کو اپنے انگوٹھے سے آہستہ سے سہلاتے ہوئے بولا۔ رامین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی انگلی سے اپنی چاچی اور چاچا کی طرف اشارہ کیا۔ سائم غصے سے پلٹا اور ان لوگوں کو دیکھا۔ اٹھو۔ سائم نے اپنا ہاتھ رامین کی طرف بڑھایا۔ رامین نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ سائم کے مضبوط ہاتھ میں تھما دیا۔ مجھے اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے نا چاچا؟ سائم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے چاچا فاروق کی طرف دیکھا۔ فاروق جو چند لمحے پہلے تک شیر بنے ہوئے تھے اب خوف سے لرز رہے تھے۔ انہوں نے اپنی پیشانی سے بہتا پسینہ صاف کیا مگر ان کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ ارے سائم بیٹا، تم کب آئے؟ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ تم واپس آ گئے ہو؟ فاروق کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ سائم کے چہرے پر ایک صفا کی مسکراہٹ رنگ لگی۔ یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ میں کب یہاں آیا تھا اور کس وقت پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کیا تھا، ہے نا؟ آپ کو تو سب خبر ہوتی ہے فاروق صاحب۔ سائم ان کے قریب ہوا اور ان کے کندھے کو زور سے تھپتھپا کر بولا۔ رامین حیرت سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے سائم کہہ رہے تھے اور سائم اس کے چاچا کو چاچا کہہ رہا تھا لیکن وہ اس انسان کو نہیں جانتی تھی۔ چلو، ہمیں اب یہاں سے چلنا چاہیے، سائم نے رامین کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے چاچا کی طرف دیکھا۔ غنیمت جانے کہ میں آپ لوگوں کو میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی سزا نہیں دے رہا، لیکن خبردار، اگر مجھے آپ لوگوں کی منحوس شکلیں دوبارہ دکھائی دی تو مجھے کوئی غرض نہیں کہ آپ کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو، میں آپ پر رحم بالکل نہیں کروں گا۔ سائم نے رامین کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ رامین ایک دم پیچھے ہٹی۔ بیوی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کسی کی بیوی نہیں ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ رامین نے اس کا ہاتھ سختی سے جھٹک دیا۔ سائم رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ سویٹ گرل، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ تمہاری جگہ یہ جہنم نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے۔ رامین نے اپنے دماغ پر زور ڈالا۔ اس آواز کو وہ جانتی تھی مگر کیسے، وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ سائم کا لہجہ اچانک سرد ہو گیا۔
ہمیں چلنا چاہیے، ورنہ مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی، اور میں وہ کرنا نہیں چاہتا۔ رامین نے بے بسی سے اپنے چاچا کی طرف دیکھا۔ چاچا، یہ کون ہے؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ بتائے اسے کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ سائم نے رامین کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ کوئی سوال ہو مجھ سے پوچھو، تمہارے ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے۔ اب خاموشی سے چلو۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر باہر کی طرف بڑھا۔ رامین مسلسل تڑپ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں اس گھر میں ہی رہوں گی۔ سائم رکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اس چچا کے گھر جس نے تمہیں بچپن سے ہی محض ایک فالتو چیز کی طرح استعمال کیا، ایک نوکرانی کی طرح رکھا۔ سائم کے ان الفاظ نے رامین کو ساکت کر دیا۔ وہ حیرت اور دکھ سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا کیونکہ یہ حقیقت تھی۔ سائم اسے گاڑی تک لے آیا۔ باہر گارڈز موجود تھے جنہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سائم نے رامین کو اگلی سیٹ پر بٹھایا لیکن خود گاڑی میں نہیں بیٹھا۔ وہ واپس گھر کے اندر گیا۔ فاروق اور زرمینہ بیگم وہی کھڑے تھے۔ سائم ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی شفافیت اب عروج پر تھی۔ آپ نے کوشش تو بہت کی تھی کہ مجھے مروا دے، لیکن یاد رکھے سائم کی چیزیں کوئی اور نہیں چھین سکتا۔ وہ پورے کمرے میں نظریں گھمانے لگا۔ کہتے ہیں انسان کو اپنے پاؤں اتنے ہی پھیلانے چاہیے جتنی اس کی چادر ہو، لیکن آپ نے تو اپنے پاؤں چادر سے بہت باہر نکال لیے ہیں۔ لگتا ہے اب پاؤں کاٹنے ہی پڑیں گے۔ وہ ان کے قریب ہوا۔ فاروق کی قمیض درست کرتے ہوئے مسکرایا۔ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ یہ سائم اب وہ نہیں رہا جو کبھی آپ کی مار کھایا کرتا تھا۔ میں اپنی بیوی کو اور خود کو تحفظ دینا بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اور رہی بات جائیداد کی تو وہ اب میرے ساتھ ہی محفوظ رہے گی۔ فاروق صاحب نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ سائم نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، مجھے آپ کی آنکھوں میں یہ خوف دیکھ کر بہت سکون مل رہا ہے۔ یہ وہی خوف ہے جو میں ہمیشہ آپ کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ سائم باہر نکلا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سائم کی واپسی نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ جو خود کو اس پوری جائیداد کا تنہا وارث اور شہنشاہ سمجھ رہے تھے، آج ایک کٹ پتلی کی طرح بے بس کھڑے تھے۔ وہ دونوں سائم کے کہے الفاظ کے حصار میں تھے۔ زرمینہ بیگم اور فاروق صاحب کے پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ زرمینہ بیگم کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اب چیخوں میں بدل رہے تھے۔ تم نے کہا تھا کہ یہ زندہ نہیں ہے، تو آخر یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اگر رامین اس سے پہلے سے جانتی تھی تو اس نے ہمارے اتنے سالوں کا ظلم کیسے برداشت کیا؟ ان کی آواز میں ایک عجیب سا پاگل پن اور کھپ کھپاہٹ تھی، جیسے زمین ان کے پیروں کے نیچے سے سرک رہی ہو۔ ہم نے غلطی کی، ہمیں پہلے ہی اس کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لینی چاہیے تھی، فاروق صاحب نے غصے سے کہا۔ زرمینہ بیگم اپنا سر پھیٹ کے رہ گئی اور تلخ حقیقت پر خود کو کوسنے لگی۔ میں آپ کو سالوں سے کہہ رہی تھی کہ کاغذات بنوا کر رامین کے دستخط کروا لے، لیکن نہیں، آپ تو اس خوش فہمی میں تھے کہ اسے مار دیں گے۔ اب رامین بھی گئی، سائم بھی واپس آ گیا، اور ہم ہاتھ ملتے رہ گئے۔ فاروق صاحب کے چہرے پر غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ انہوں نے دانت کچکچائے اور غصے سے مٹھیاں بھینج کے رہ گئے۔ میں نہیں چھوڑوں گا اس سائم کو۔ یہ خود کو سمجھتا کیا ہے کہ میں کمزور ہوں؟ ان کی بھرسوں کی چالاکیاں، دھوکے اور ہر فریب ایک ہی لمحے میں ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ چکا تھا۔ ان کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا اور اب وہ صرف بے بس تماشائی بنے کھڑے تھے۔ رامین گاڑی میں بیٹھی سائم کو دیکھ رہی تھی، جب اس کی زندگی کا مرکز بن چکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آنے والا وقت اس کے لیے کتنی آزمائشیں لائے گا، مگر سائم کی موجودگی میں اسے پہلی بار کسی کے اپنا ہونے کا احساس دلایا تھا۔ گاڑی حویلی کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی تو رامین کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی۔ سائم نے خاموشی سے رامین کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ حویلی کا ماحول اس وقت انتہائی پرسکون مگر کسی شاہی محل کی طرح رعبدار لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے، سامنے والے کشادہ حال میں ایک بزرگ کرسی پر وقار انداز میں براجمان تھے۔ انہیں دیکھتے ہی رامین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پٹی رہ گئی۔ یہ وہی دادا تھے جنہیں وہ سالوں پہلے مردہ سمجھ کر رو چکی تھی، جن کی وفات کی خبر اسے فاروق نے دی تھی۔
تاکہ وہ اسے مکمل طور پر اپنی گرفت میں رکھ سکے۔ دادا، رامین کی پکار وہاں گونج گئی۔ وہ دیوانہ وار بھاگ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دادا، آپ تو اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ فاروق چچا نے مجھے بتایا تھا کہ آپ گزر چکے ہیں۔ تو پھر آپ کہاں تھے اتنے سالوں سے؟ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ میں آپ کے بغیر کس کرب سے گزرے ہوں، کس اذیت کا سامنا کیا ہے میں نے؟ دادا نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے رامین کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ان کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی۔ میری بچی، میں زندہ ہوں لیکن مجبور تھا۔ فاروق نے مجھے ایک پرانی خستحال کوٹری میں قید کر رکھا تھا۔ رامین نے حیرت سے سائم کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ صفاٹ اور آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دادا نے مسکرا کر سائم کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹا، یہ سائم ہے، تمہارا بچپن سے ہی اس سے نکاح ہو چکا تھا۔ یہ تمہارا شوہر ہے۔ رامین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سائم نے نظریں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شرمندگی تھی۔ فاروق بہت لالچی اور شفاق انسان تھا۔ اس نے مجھے اور سائم کو اس ویران گھر میں قید رکھا تھا، جہاں کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں تھا۔ سائم تب بھی بہت غیرت مند تھا۔ جب وہ کچھ مانگنے کی کوشش کرتا تو فاروق اسے اور مجھے تشدد کا نشانہ بناتا۔ سائم یہ سب مزید برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی اور مجھے لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے ایک وفادار دوست نے ہماری خفیہ مدد کی اور ہم ملک سے باہر چلے گئے۔ دادا نے ایک گہری سانس لی۔ وہاں سائم نے دن رات ایک کر کے اپنا بزنس کھڑا کیا اور ایک کامیاب انسان بن گیا۔ میں اپنی ساری جائیداد سائم کے نام کروا چکا ہوں۔ فاروق کو جب یہ پتہ چلا تو وہ سائم کو مارنے کے لیے درپے ہو گیا، لیکن میں نے ایک ایسی قانونی وصیت لکھوا رکھی تھی کہ جب تک تم اور تمہارا شوہر یعنی سائم ان کاغذات پر دستخط نہ کر دے، جائیداد کسی کے نام منتقل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لیے وہ مجبوراً تمہیں اپنے گھر میں قید کیے بیٹھے تھے تاکہ موقع ملتے ہی تمہیں ختم کر سکے یا کاغذات پر انگوٹھے لگوا سکے۔ رامین یہ سب سن کر ساکت رہ گئی۔ اس کے دل میں فاروق کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ یاد آیا کہ کیسے وہ اس آدمی کے ظلم سہتی رہی جو اس کے خون کا پیاسا تھا۔ اس نے چور نظروں سے اپنے سامنے کھڑے سائم کو دیکھا۔ وہ کتنا پروکار لگ رہا تھا۔ سائم کی آنکھوں میں اس کے لیے گہری فکر اور تحفظ کا احساس تھا۔ حویلی کے پرسکون اور خاموش ماحول میں رامین نے اپنے دادا کے ساتھ کچھ پل گزارے۔ دادا کے ہاتھوں کی لمس اور ان کی شفقت اسے بچپن کی ان یادوں میں لے گئی جب وہ اس حویلی میں آزاد ہوا کرتی تھی۔ مگر اب وقت کا پہیہ آگے بڑھ چکا تھا اور حالات یکسر بدل چکے تھے۔ بیٹا، مجھے آرام کرنا ہے، کمرے میں چھوڑاؤ، فواد خان نے کہا تو سائم انہیں کہہ کر کمرے کی طرف بڑھا۔ انہیں کمرے میں چھوڑنے کے بعد وہ رامین کو اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رامین کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور اس کے قدم بوجھل۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس نے اپنی ہمت جمع کی اور اپنی نظریں زمین پر جمائے ہوئے دبی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سائم، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ سائم جو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے مناظر اور حویلی کے باغ کو دیکھ رہا تھا، فوراً مڑا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی گرم جوشی اور گہرائی تھی جو رامین کو پہلے کبھی کسی اور کی آنکھوں میں محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور بڑی نرمی سے پوچھا، کہو رامین، کیا بات ہے؟ تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ کیا طبیعت ٹھیک نہیں یا کوئی اور فکر ہے؟ رامین نے لرزتی ہوئی آواز میں اپنی صحت اور پچھلے چند دنوں کی کیفیت کے بارے میں بتایا۔ وہ سب کچھ جو اسے محسوس ہو رہا تھا، جو کمزوری اس نے سہی تھی، وہ سب سائم کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کے دل میں ایک دبے ہوئے خوف نے گھر رکھا تھا کہ شاید سائم اسے غلط سمجھے گا یا اسے مارے گا، یا شاید اس حقیقت کے سامنے آنے کے بعد وہ اسے اپنے سے دور کر دے گا۔ اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی، جیسے اب سائم کا رد عمل اس کی پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی، توقع کرتے ہوئے کہ اب کمرے کا یہ سکون کسی چیخ یا غصے سے برباد ہو جائے گا۔ مگر اگلے ہی لمحے اسے ایک مضبوط اور پرسکون گرفت اپنے کندھوں پر محسوس ہوئی۔ سائم اسے مارنے یا جھڑکنے کے بجائے خوشی سے جھوم اٹھا۔
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو اس کی خوشی کا ثبوت تھے۔ اس نے رامین کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور اسے آہستہ سے گھمانے لگا۔ واقعی رامین، کیا یہ سچ ہے؟ تم نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری دی ہے۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ سن کر مجھے کتنا سکون ملا ہے۔ اس کی آواز میں جو جوش اور سچائی تھی، اس نے رامین کے تمام خدشات اور وسوسوں کو بہا کر دور کر دیا۔ سائم نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے رامین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیار سے ان پر بوسہ دیا۔ یہ تو ہماری محبت کی نشانی ہے، ہماری زندگی کا وہ حسین خواب ہے جس کا میں نے ہمیشہ انتظار کیا تھا۔ سائم نے اپنا ہاتھ رامین کے ماتھے پر رکھا اور نرمی سے اس کے زلفوں کو پیچھے ہٹایا۔ تمہاری تکلیف، تمہاری ہر کمزوری اب میری ذمہ داری ہے۔ تم اب اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ، ہر قدم پر، ہر سانس کے ساتھ۔ اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے یا ہمارے اس آنے والے بچے سے دور نہیں کر سکتی۔ رامین نے حیرت سے اسے دیکھا کہ آخر وہ اتنا خوش کیسے ہے، وہ تو کبھی اس سے ملی بھی نہیں، پھر بھی وہ اس بچے کو اپنا بچہ کہہ رہا تھا۔ اس نے رامین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور انتہائی نرمی سے بولا، ہم اپنے اس ننھے سے مہمان کا استقبال اس طرح کریں گے کہ پوری دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اب تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا۔ تم میری محبت ہو، میری عزت ہو اور اب تم میرے بچے کی ماں بھی بننے والی ہو۔ اس کے کہنے پر رامین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی کھڑی ہوئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سائم کی طرف دیکھ کر ہکلاتے ہوئے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ سے کبھی ملی بھی نہیں، اور پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ آپ کا ہے؟ آپ کو کیسے علم ہوا؟ سائم کے چہرے پر ایک پرسکون اور معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے بڑی نرمی اور نزاکت سے رامین کو اپنے حصار میں لیا اور اسے اپنی تھائیز پر بٹھا لیا۔ رامین کی شرم و حیا سے آنکھیں جھک گئی۔ سائم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یاد کرو، 1 مہینہ پہلے جب تم نے ایک زخمی نوجوان کی مدد کی تھی، وہ کوئی اور نہیں، میں ہی تھا۔ رامین کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ حیرت سے چیخی، وہ آپ تھے؟ وہ اب بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ سائم نے ایک سرد آہ بھری اور پھر بولا، ہاں، میں ہی تھا۔ میں اس رات اپنے دشمنوں سے جان بچا کر بھاگ رہا تھا۔ کچھ کرائے کے غنڈے میرے پیچھے پڑے تھے جو مجھے ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں، فاروق کے خواب پورے نہیں ہو سکتے۔ رامین نے حیرت سے پوچھا، لیکن آپ ہمارے گھر ہی کیوں آئے؟ سائم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا، راستے تلاش کر رہا تھا تاکہ ان درندوں سے بچ سکوں۔ میں یہاں صرف پناہ کی غرض سے آیا تھا۔ جب میں دیوار پھلانگ کر اندر گرا تو میں بری طرح زخمی تھا اور نڈھال تھا۔ میں نے دیکھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، صرف تم ہو۔ اس وقت تمہاری ہمدردی اور تمہاری اس خاموش خدمت نے مجھے زندگی کی ایک نئی امید دی تھی۔ تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ تم کتنی نیک سیرت ہو، اور اسی رات میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ اب یہ لڑکی صرف میری ہے۔ سائم نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا، فاروق تمہارا چچا، وہ کئی سالوں سے میرے پیچھے پڑا تھا۔ وہ میرے والد کو مارنے کے بعد اب میری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میرے پیچھے غنڈے لگائے ہوئے تھے جو مسلسل مجھے تلاش کر رہے تھے، مگر میں نے قانونی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے۔ میں نے اپنے وکیلوں کے ذریعے تمام تر قانونی کارروائی مکمل کروا لی ہے۔ میری دادا کی تمام جائیداد قانونی طور پر اب میرے نام پر منتقل ہو چکی ہے، اور وصیت کے مطابق جب تک میں خود ان کاغذات پر دستخط نہ کر دوں، میری جائیداد کا ایک ٹکڑا بھی کسی کے نام نہیں ہو سکتا۔ فاروق کو جب یہ علم ہوا کہ میں قانونی طور پر مضبوط ہو گیا ہوں تو اس نے مجھے راستے سے ہٹانے کی آخری کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ رامین یہ سب سن کر حیران تھی۔ اسے اب سمجھ آیا کہ فاروق کے غصے اور اس کے رویے کی اصل وجہ کیا تھی۔ سائم نے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، اگر میں اس رات وہاں نہ ہوتا تو شاید میں کسی اور گھر میں ہوتا، لیکن مانو یا نہ مانو، تم نے میری جان بچائی۔ تم نے مجھے صرف سہارا نہیں دیا بلکہ مجھے وہ سکون دیا جو مجھے کہیں اور نہیں مل سکتا تھا۔ رامین نے آنکھیں سکیڑ کر شرارت اور معصومیت سے پوچھا، اچھا، تو اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کیا آپ اس کی بھی ایسی ہی مدد کر لیتے؟ سائم کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ وہ تھوڑا غصے سے اور تھوڑا پیار سے بولا، تمہارا کیا مطلب ہے؟
کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ہر کسی کے سامنے اتنا بے بس ہو جاتا؟ نہیں رامین، تمہاری ہمدردی اور تمہارے ہاتھوں میں جو شفقت تھی وہ میں نے کسی اور میں نہیں دیکھی۔ رامین نے اپنی نظریں چرا لی۔ سائم نے اسے مزید اپنے قریب کیا اور بولا، میں تو صرف مدد کے لیے آیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ آپ ہوں گے اور یہ سب اتنا پیچیدہ ہو جائے گا۔ سائم نے مسکرا کر کہا، اچھا تو اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ وہ میں ہوں تو کیا تم میری مدد نہ کرتی؟ رامین نے شرماتے ہوئے کہا، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کی جگہ کوئی بھی زخمی انسان ہوتا تو میں یہی کرتی۔ سائم کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس نے رامین کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سائم نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سرگوشی کی۔ تمہاری اسی معصومیت نے مجھے دیوانہ تو کر دیا ہے، اب تم میری ہو اور ہمارا یہ بچہ ہماری اس محبت کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ رامین کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور وہ دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھ گئے۔ سائم کی آنکھوں کے سامنے اس رات کا منظر لہرایا۔ اس نے رامین کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، تمہیں یاد ہے رامین، اس رات جب لائٹ چلی گئی تھی، جب تم مجھے کھانا کھلا کر صوفے پہ سونے چلی گئی تھی؟ رامین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ سائم مسکرا کر بولا، میں بیڈ پر لیٹا تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ تبھی اچانک لائٹ آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ تم صوفے پر گہری نیند سو رہی ہو۔ تم اتنی پرسکون لگ رہی تھی کہ میرا دل کیا کہ میں پلک بھی نہ جھپکوں۔ میں آہستہ سے اٹھا۔ میرے زخموں کی تکلیف میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، میں صرف تمہارے قریب آنا چاہتا تھا۔ میں دبے پاؤں تمہارے پاس صوفے تک پہنچا۔ تمہارے چہرے پر پڑتی روشنی میں تم کسی حور کی طرح لگ رہی تھی، اتنی معصوم اور اتنی خوبصورت۔ سائم کی آواز میں ایک گہرا خمار تھا۔ میں تمہارے قریب آیا، میں نے تمہارے چہرے کو چھونے کی کوشش کی۔ تمہاری سانسوں کی مدھم سی آواز میرے دل کو چھو رہی تھی۔ تم اتنی پکی نیند میں تھی کہ تمہیں خبر تک نہ ہوئی کہ میں تمہارے کتنے قریب آ چکا ہوں۔ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تم میرا پہلا اور آخری سکون بن گئی تھی۔ اس کے بعد کا پورا 1 مہینہ میں اپنی حویلی میں رہا، لیکن میرا دل تمہارے اس چھوٹے سے کمرے میں ہی اٹکا رہا۔ میں ہر لمحہ، ہر گھڑی تمہیں یاد کرتا رہا۔ میں ہر وقت تمہارے پاس آنے کی، تمہیں اپنی باہوں میں لینے کی چاہت کرتا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ میں خود کو روکنے پر مجبور تھا۔ اور پھر جب 1 مہینے بعد مجھے موقع ملا تو میں نے 1 لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور تمہارے پاس چلا آیا۔ وہ اس وقت سائم کے اتنے قریب تھی کہ اسے سائم کے دل کی دھڑکن اپنے سینے میں محسوس ہو رہی تھی۔ سائم نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھے اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ صبح سورج کا طلوع ہوا تو وہ دونوں کمرے سے باہر آئے۔ اچانک ہی حویلی کا دروازہ کھلتے ہی فاروق چچا کو پولیس کے ساتھ اندر آتے دیکھ کر رامین کے ہوش اڑ گئے۔ فاروق کا چہرہ غصے سے نیلا پڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک FIR کا کاغذ لہرا کر چیخنا شروع کیا، یہ کیا مذاق ہے سائم؟ تم میری بھتیجی کو زبردستی اپنے گھر لے آئے ہو، یہ اغوا ہے اغوا۔ میں پولیس کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ رامین کو ابھی میرے حوالے کرو ورنہ میں تم پر سنگین مقدمہ درج کروا دوں گا۔ سائم صوفے سے اٹھ کر پروقار انداز میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی قمیض کا بٹن بند کیا اور پولیس والوں کی طرف دیکھ کر ایک شفاف مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پولیس؟ فاروق صاحب، آپ نے بہت غلط جگہ دستک دی ہے۔ اپنی بھتیجی، جس لڑکی پر آپ نے سالوں ظلم کیا، جس کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے آپ نے اسے مارنے کی کوشش کی، اب آپ اسے لینے آئے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس سے ٹکرا رہے ہیں۔ سائم کے لہجے میں موجود اعتماد نے انسپکٹر کو بھی تذبذب میں ڈال دیا تھا۔ اس نے آنکھیں بڑھ کر رامین کی طرف دیکھا اور سوال کیا، لڑکی تم سچ سچ بتاؤ، کیا یہ شخص تمہیں زبردستی اپنے ساتھ یہاں لایا ہے؟ اگر ایسا ہے تو قانون تمہارے ساتھ ہے، ہمیں ابھی بتاؤ۔ فاروق کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رامین ڈرپوک ہے، وہ ضرور پولیس کا نام سن کر گھبرا جائے گی، لیکن رامین نے سائم کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت محسوس کی جو اس کی کمر کے گرد تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور سیدھا فاروق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نہیں انسپکٹر صاحب، میں یہاں کسی کے دباؤ میں نہیں بلکہ اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ یہ میرے شوہر ہے اور میں اپنے گھر میں ہوں، کسی قید میں نہیں۔ انسپکٹر نے سر ہلایا اور مڑنے ہی لگا تھا کہ سائم نے آواز دے کر انہیں روک لیا،
انسپکٹر صاحب رکیے، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کا فرض صرف کسی کی شکایت پر کارروائی کرنا نہیں بلکہ سچائی کا ساتھ دینا بھی ہے۔ میں اس شخص کے خلاف اغوا کا نہیں بلکہ قاتلانہ حملے، جائیداد پر غیر قانونی قبضے اور ایک یتیم بچی پر برسوں ظلم ڈھانے کا مقدمہ درج کروانا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی فاروق کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی گرفت کمزور ہوتی محسوس ہوئی اور وہ بکلا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، مگر گارڈز نے اسے فوراً پکڑ لیا۔ اسے اپنی ہی بازی پلٹتی محسوس ہوئی تھی۔ پولیس نے اسے دوبارہ قابو کر لیا۔ سائم نے ایک سرد نظر فاروق پر ڈالی اور واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دادا وہاں ایک کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے فاروق کھڑا تھا جسے گارڈز نے دبوچ رکھا تھا۔ دادا کی نظریں اپنے بیٹے فاروق پر تھی۔ پولیس نے اسے دوبارہ قابو کر لیا۔ سائم نے ایک سرد نظر فاروق پر ڈالی اور واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دادا وہاں ایک کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے فاروق کھڑا تھا جسے گارڈز نے دبوچ رکھا تھا۔ دادا کی نظریں اپنے بیٹے فاروق پر تھی جن میں غصہ اور دکھ تھا۔ فاروق کو اپنے باپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی رامین کو دیکھا اس نے اپنی ذلت کا غصہ اس پر نکالنا چاہا۔ دادا نے ایک ٹھنڈی مگر بھاری سانس بھری۔ فاروق، آج تم نے اس گھر کے ہر رشتے کی دھجیاں اڑا دی ہے۔ مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ میں اس وقت پر لعنت بھیجتا ہوں جب تم میری اولاد بن کر پیدا ہوئے۔ میں آج پچھتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں اتنی آزادی دی۔ فاروق پر ان الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کی ساری توجہ صرف پولیس والوں پر تھی جو اسے لے جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا، انسپکٹر، آپ کو میری بات سننی پڑے گی، مجھے یہاں سے نکلنے دیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب میرے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ وہ دیوانہ وار ہاتھ پاؤں مار رہا تھا مگر اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ رامین نے اپنے دادا کا ہاتھ تھاما۔ اسے اب ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اب اسے معلوم تھا کہ اس کے پیچھے سائم کھڑا ہے۔ فاروق کی چیخیں حویلی کے در و دیوار میں گونج رہی تھی مگر اب ان چیخوں میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ انسپکٹر اور اس کے ہمراہ پولیس اہلکار ابھی حال میں ہی موجود تھے کہ سائم نے انہیں اپنے پرائیویٹ مطالعہ کا اسٹڈی روم میں بلایا۔ سائم نے وہاں الماری سے ایک فائل نکالی جس میں فاروق کے تمام تر سیاہ کارناموں، اس کی جانب سے سائم پر کروائے گئے قاتلانہ حملوں کی ویڈیوز اور جائیداد پر غیر قانونی قبضے کے ناقابل تردید ثبوت موجود تھے۔ انسپکٹر نے جب ان دستاویزات کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر پولیس والوں کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ جان گئے تھے کہ انہوں نے ایک انتہائی بااثر شخص کے خلاف کارروائی کرنے کی غلطی کی تھی۔ انسپکٹر نے سر جھکا کر سائم سے معذرت کی۔ سائم صاحب، ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم فاروق کی باتوں میں آ گئے۔ اس نے ہمیں گمراہ کیا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیا۔ ہمیں معاف کر دیں، ہم قانون کے محافظ ہونے کے ناطے اس غلطی پر شرمندہ ہیں۔ سائم نے خاموشی سے ایک سرد نظر ان پر ڈالی اور فائل ان کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد پولیس اہلکار فاروق کو ہتھکڑیاں پہنا کر حویلی سے باہر لے گئے۔ فاروق کی چیخ و پکار اب حویلی کے دروازے بند ہونے کے ساتھ ہی دب کے رہ گئی تھی۔ حویلی کے حال میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ رامین، جو اب تک ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ سائم جو اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا تھا فوراً اس کے پاس آیا اور اسے اپنے بازو میں لے لیا۔ رامین، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا اس شخص کے لیے جس نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی تھی؟ وہ اسی سزا کے لائق تھا۔ اس نے تم پر جو ظلم ڈھائے اس کا حساب تو اسے دینا ہی تھا۔ رامین نے ہچکیوں کے درمیان سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ سائم، میں جانتی ہوں وہ ظالم ہے، میں جانتی ہوں اس نے کیا کیا، مگر میں نے تو اسے ہمیشہ اپنا باپ سمجھا تھا۔ بچپن سے اب تک میں نے اسے ہی اپنا سب کچھ مانا تھا۔ اسے اس حال میں پولیس کی گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ میں اسے اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ پلیز کیس واپس لے لو، پلیز۔ سائم نے گہری سانس لی اور اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھے۔ اس نے رامین کی نرمی کو محسوس کیا اور اس کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے بولا، میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتا ہوں رامین، تمہارا دل بہت بڑا ہے جو اتنے ظلم کے بعد بھی اسے معاف کرنے کی سوچ رہا ہے۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے کہ میں کیس واپس لے لوں تو میں تمہاری خاطر یہ کروں گا۔ میں کیس واپس لے لوں گا لیکن ایک شرط پر، اسے اس کے کیے کی سزا ہر حال میں ملنی چاہیے۔
وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ضرور جائے گا تاکہ دوبارہ کبھی کسی اور کی زندگی برباد نہ کر سکے۔ رامین نے سکون کا سانس لیا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ سائم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ دادا کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ سائم کا مضبوط سہارا اور رامین کی نیک سیرت ہی اب ان کے خاندان کو ایک نئی اور خوشگوار زندگی کی طرف لے جائے گی۔